دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا نام ہے فیضان اعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول، اگر ان مبارک مہینوں میں بھی درود پاک کی کثرت نہیں کریں گے تو ہم کب کثرت کریں گے؟ تسبیح امیر اہل سنت فرماتے ہیں زبان کی لگام ہے، ایک کاش کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب ہو۔ آئیے محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب اللہ پاک کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کا انتظار بڑی بے چینی کے ساتھ کئی عاشقان رسول کو ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں الحمدللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کا انتظار ہو رہا ہے جس مبارک مہینے میں مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، بخشش کے پروانے ملتے ہیں۔ رمضان کا یہ وہ مقدس مہینے کی آمد ہے جس مہینے میں الحمدللہ عاشقان رسول جو ہیں وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، یعنی اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتے ہیں وہ فرض علوم بھی سیکھتے ہیں، واجب علوم بھی سیکھتے ہیں، الحمدللہ دعائیں ان کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو الحمدللہ علم دین سکھایا جاتا ہے۔ آئیے ہم نگران پاکستان کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، حاجی شاہد صاحب کی طرف لیے چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ اعتکاف کرنے کے کیا فضائل ہیں، اعتکاف کی کیا برکتیں ہیں۔ نگران پاکستان حاجی شاہد کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ رمضان کی بہت ساری خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے، اس کی شانوں کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے، دنیا کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، پچھلوں کا بیان ہے، اگلوں کا بیان ہے۔ قرآن میں رسالت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، مرنے کے بعد جو زندگی اس کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں اخلاقیات کا بیان ہے، معاشیات کا بیان ہے۔ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ہر شے کا بیان۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف آیات میں رب کائنات نے نیکی کی دعوت دینے کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا تم میں گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، کہیں فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، اور بہتری کی وجہ کیا کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ اور کہیں بتایا گیا کہ جو ایمان والے کامل الایمان ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں، ان کے اعلیٰ اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیکی کی دعوت دینے اور دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی، تو کر ایسا جذبہ عطا
عطا یا الہی. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں شوبز سے وابستہ افراد بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اسپورٹس سے وابستہ افراد بھی آتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مختلف شعبہ جات سے شخصیات جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں شامل ہوتے ہیں، بعض نفلی اعتکاف بھی کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کو ان عاشقان رسول کے تاثرات بھی سناتے ہیں جو پہلی بار اعتکاف میں آئے اور جب انہوں نے اعتکاف کی رونقوں کو دیکھا تو اپنے کیا کمنٹس دیے، کیا تاثرات دیے. آئیے اس کے بھی کچھ مناظر اور تاثرات آپ کو سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. میرے خیال سے جو وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور جوان نسل بھی اس چیز میں آگے آ رہی، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آگے جا کر اور اضافہ ہوگا. جی الحمدللہ یہاں پر آگے بہت دل کو سکون ملا ہے. آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں، آپ کی تربیت ہوگی جس تربیت کو ہم اور آپ مس کر چکے ہیں. اتنی محبت ہے یہاں پر، اتنی شفقت ہے یہاں پر، جو میں سوچ کر آیا تھا اس سے ڈبل مجھے ملی ہے. میرا تعلق شوبز سے ہے اور میں یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہوں. سوچا تھا کہ یہاں آ کر باپا سے میری ملاقات ہوگی، میں یہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا، لیکن در حقیقت تو یہ ہے کہ جو سوال تھے دماغ میں بھول گیا، رکھتے ہی قدم یہاں گھوم گیا. دیکھا جو یہاں کا روحانی منظر، دل خوشی کے مارے جھوم گیا. ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں، میں نے بھی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کام کیا، آج تک میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا. تو یہاں آنے کے بعد منظر ہی کچھ عجیب تھا، اور بے شمار لوگ جو ہے یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تاجران بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس مین کتنا مصروف ہوتا ہے. مجھے فیضان مدینہ آنے کا اتنا تجسس پیدا ہوا کہ میں حیران رہ گیا کہ ایسی بھی کوئی جگہ ہے جو کراچی میں ایگزسٹ کرتی ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ اعتکاف جو دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے، اس اعتکاف میں عاشقان رسول نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں عاشقان رسول جو ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف کرنے والوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو اعتکاف جو پچھلے سالوں میں ہوا اس کے کچھ مناظر اور کچھ گفتگو، کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. آج ہم نے سیکھا ہے کہ نماز کی کل کتنی شرائط ہیں، جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں. ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ علم کو سیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ علم کی قدر کیا ہے. میں نے آج ماشاءاللہ جو مدنی قاعدہ ہے اس کا سبق پڑھا. ماشاءاللہ وہ بعض غلطیاں بھی تھیں وہ ہماری کلیئر ہو رہی ہیں، وہ صرف اس یہاں آنے کی وجہ سے، اعتکاف میں آنے کی وجہ سے ہماری کلیئر ہو رہی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اللہم بسمک اموت واحیا. سیکھیں وضو کے فرائض. پہلا فرض ہے ہمارا چہرہ دھونا. چہرہ دھونا. دوسرا فرض کون بتائیں گے وضو کا؟ دونوں کونیوں سمیت ہاتھ دھونا. کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا؟ چوتھائی سر کا مسح کر. چوتھا فرض کون بتائیں گے؟ سمیت دونوں پاؤں دھونے. سمیت دونوں پاؤں دھونا. ماشاءاللہ. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اعتکاف کے متعلق بڑی شاندار گفتگو فرمائی، اور پچھلے سالوں میں جو اعتکاف ہوئے رکن شورا فاروق جیلانی تھے، رکن شورا قاری سلیم، رکن شورا حاجی اظہر اور رکن شورا جو ہیں حاجی وقار المدینہ نے اپنے کیا کمنٹس دیے، حاجی یافور نے اعتکاف کی کیا ترغیب دلائی. آئیے چلتے ہیں اراکین شورا کی طرف اور آپ کو اراکین شورا کی گفتگو کے کچھ مناظر اور کچھ تاثرات سناتے ہیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل،
تازہ ہوا ایمان ہے۔ پورا رمضان عبادت میں گزارنے کا اور سنتیں سیکھنے کا، تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع دیتی ہے ہماری دعوت اسلامی، اور اس کا انداز ہوتا ہے پورے ماہ کا، جی ہاں پورے رمضان کا اعتکاف۔ اور اعتکاف کی تو کیا بات ہے، میرے آقا فرماتے جس نے ایمان کی حالت میں نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 10 دن کا اعتکاف تو سنت موقدہ ہے، مگر پورے مہینے کا اعتکاف یہ دعوت اسلامی کا ایسا کمال کا کام ہے جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا جو بدل گئے یہاں آ کر۔ تو اس بار اگر آپ اپنی زندگی میں ایک شاندار تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک بار 1 مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ضرور کیجیے۔ آج میں کچھ گائیڈ لائن لے کر آیا ہوں، کچھ ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو یہ گائیڈ کرے گی کہ آپ کیسے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ملک اور بیرون ملک میں۔ جی ہاں، دنیا بھر سے لوگ یہاں اعتکاف کرنے آتے ہیں، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا سیٹس لمیٹڈ ہیں، تو جلدی کرنی ہے، اپنا رجسٹریشن جلدی کروانا ہے۔ تو آج اس گائیڈ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے تاکہ اس اعتکاف میں آپ کے لیے کچھ آسانی رہے، کچھ ہدایات آپ کو حاصل ہو جائیں۔ الحمدللہ پہلی رمضان سے یہ انٹرنیشنل اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ ضروری معلومات آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور تاکہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے ہم انتظامات کر سکیں۔ تو آپ کو آپ کا رجسٹریشن نمبر بھی دیا جائے گا۔ اب رجسٹریشن کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ہم نے ایک آن لائن رجسٹریشن کا طریقہ متعارف کرا دیا ہے۔ آپ اسکرین پر ایک لنک بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ایک بار کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس بار کوڈ کے ذریعے یا اس لنک کے ذریعے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیے، اس فارم پر اپنی پوری معلومات ہمیں دے دیجیے، اور ہاں جب اس فارم کو آپ فل اپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے نگران سے، علاقائی جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹاؤن نگران یا اس سے اوپر کسی بھی ذمہ دار سے آپ نے تصدیق کروانی ہے۔ ان کی اپروول کے بعد جب یہ فارم ہم تک پہنچ جائے گا تو ہماری طرف سے آپ کو انشاءاللہ ایک اپروول کا میسج آ جائے گا کہ جناب آپ کا فارم کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز اعتکاف میں شرکت کی الحمدللہ اپروول مل چکی ہے۔ پھر جب آپ عالمی مدنی مرکز تشریف لانا چاہیں، جہاز کے ذریعے آئیں، ٹرین کے ذریعے آئیں، تو اپلیکیشن پر، گوگل میپ پر بھی آپ جب فیضان مدینہ لکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ آسانی سے فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنا کنفرمیشن میسج دکھا کر آپ اعتکاف کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں اور عالمی مدنی مرکز کی فضائیں ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت ہے۔ پہلے عاشقان رسول 1 ماہ کے لیے ٹرین پر آئے تھے، اور اب یہ لاہور سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، مختلف شہروں سے تاجران اسلامی بھائی آئے ہیں اور عالمی مدنی مرکز میں رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 1 ماہ کے اعتکاف تو شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ طے کیا ہے کہ ہر ذیلی حلقے میں، ہر مسجد میں انشاءاللہ الکریم 10 دن کا اعتکاف ہوگا۔ تو اصل چیز ہے ٹریننگ، تربیت۔ ٹرین کون کرے گا؟ تو دعوت اسلامی کی بک بنی ہوئی ہے اعتکاف کے بارے میں، وہ پوری بک کے مطابق ذمہ داران کی تربیت کر کے، جو اعتکاف نگران ہے، حلقہ نگران ہے، تربیت کر کے پھر ان کو آگے بتایا جاتا ہے، ان کو آگے سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرین دا ٹرینرز۔ تو یہ پورا نصاب ہے، دعوت اسلامی کی تربیت ہے، جس کے تحت ٹرینرز کو ٹرین کر کے پھر آگے مسجدوں میں بھیجا جاتا ہے، جو لوگوں کو آداب معاشرت، حسن زندگی اور ایٹیکیٹس آف لائف، معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملے ہیں، وہ ان کو آگے سکھاتے ہیں۔ اعتکاف تو مسلمانوں کی عبادت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے۔ تو مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں، دعوت اسلامی کی کوشش کرتی ہے کہ مسلمانوں کو مینرز، ایٹیکیٹس، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں اویئرنیس دے۔ تو اعتکاف اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جس میں لوگ وقت نکالتے ہیں۔ رمضان سیزن ہوتا ہے ہر کام کا، کبھی شادیوں کا سیزن ہے، تو کبھی فصلوں کا سیزن ہے، تو کبھی کسی چیز کا سیزن ہے، تو کبھی کسی چیز کا سیزن ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ عبادت کا سیزن ہے۔ تو اس میں دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے کئی ممالک میں 1 ماہ کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ 10 دن کے اعتکاف بھی ہوتے ہیں، جس میں تربیت اور روحانی طور پر ان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اخلاقی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے ٹرینرز جو ہیں ان کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ینگسٹر سے درخواست ہے، پلیز آئیے اور دعوت اسلامی کو دیکھیے، ضرور آبزرو کریں، جب تک خود نہ دیکھ لیں یقین نہ کیجیے۔ لیکن الحمدللہ ماہ رمضان کے بارے میں جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
تو روزے کا ایک جو بنیادی مقصد، جو فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو فلاسفی آف فاسٹنگ کہیں، کہ رمضان کا مقصد ہے تقویٰ. یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر رمضان کو کاروبار، بزنس، کمائی، پروفٹ کے لیے کئی مہینے پہلے سے لوگ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھا، امیر علیہ سنت کی برکت ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ ہم نے یہاں کئی ماہ پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی کہ ماہ رمضان کو کیسے ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کا لوگوں کو ذہن دینا ہے. اور کئی لوگ نمازی بنتے ہیں، نئے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اعتکاف میں آتے ہیں اور دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، سرکش شیاطین چونکہ قید ہوتے ہیں. تو اب اس ماحول میں لوگوں کو پکا نمازی بنانا، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، ان کو فکر آخرت کی سوچ دینا کہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ نیکیاں کرتے بھی رہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ہر جو ہے وہ فیلڈ کے لوگ الحمدللہ ہمیں فیضان مدینہ میں نظر آ رہے ہیں. جیسے ہمارے تاجر اسلام بھائی بھی ہیں، یہ بھی الحمدللہ. اب ان کی یہ یہاں اعتکاف کی یہ بہاریں دیکھ کر، یہ مناظر دیکھ کر، یہ رونقیں دیکھ کر، یہ سحری افطاری کے مناظر، یہ رکت، یہ سوز و گداز، یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، یہ چیزیں دیکھ کے الحمدللہ عز و جل اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہے کہ ماہ رمضان کو کیسے وہ شعبان کے مہینے میں اپنے معاملات کو، کاروباری چیزوں کو کلوزنگ کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں بعض افراد جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر نماز اور نوافل اور تلاوت اور اس کی طرف سوچ ہوتی تھی. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری 10 دن کا یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا ہوگا. تو اللہ کی کرم سے دعوت اسلامی کے ماحول میں جب اعتکاف ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کا. اسی طرح جو پریکٹیکل چیزیں ہم نہیں کر پا رہے تھے ان کو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. 5 نمازیں باجماعت ملنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ علم دین کا زبردست ایک سمجھے کہ ماشاءاللہ ماحول ہوتا ہے. پھر افطار کی دعائیں، سحری کی دعائیں، پھر مختلف شعبہ جات کے لوگ آتے ہیں. جیسے دعوت اسلامی کے اعتکاف میں اسلام آباد کی اس لیے کروں گا کہ میں ہر سال بیٹھنے کی سعادت پاتا ہوں. عالمی مرکز کی تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ تو خیر بہت بڑا ہے. تو اسلام آباد کے اندر جیسے اعتکاف ہوتا ہے، اس میں یونیورسٹیز کے طلباء اعتکاف بیٹھتے ہیں، آ کے پروفیسر صاحبان بھی آتے ہیں، پولیس کے افسران بھی آتے ہیں، پولیس کے دیگر لوگ بھی آتے ہیں، ہمارے فیضان مرشد کے شعبے کے جو آفیسرز ہوتے ہیں یہ بھی اس میں آتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ تاجران بھی آتے ہیں، جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، ان کی فیملی سے بھی لوگ آ کے اعتکاف بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک ملٹی قسم کا وہاں پر ماحول ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا تھا، مجھے پچھلے سال بھی ملے، اس اعتکاف کی برکت سے میرے دل میں عظمت والدین پیدا ہو گئی. اب میں کبھی ماں باپ کو تنگ نہیں کروں گا، ماں باپ کو چھوڑوں گا نہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو جرائم کا ارادہ کیے ہوتے ہیں لیکن اس ماحول کی برکت سے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. بعض اچھے بن جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں دل لگتا نہیں تھا، اب اللہ کی رحمت سے تہجد کی سعادت نصیب ہو جاتی. تو یوں ایک یعنی چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پہ، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. چنگے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، کپڑا بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں. اچھوں کے ساتھ آ جاتا ہے تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کرم سے اعتکاف بہت اچھا ہے. میں دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت دوں گا کہ آپ کو جہاں بھی اعتکاف میسر آئیں آپ ان کو کریں، آپ بلیو کریں، آپ یقین کریں. ایک بار میں عرض کرتا ہوں آپ آئیں، جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے نا، انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو روحانی تسکین انشاءاللہ اللہ کے گھر میں نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو نیت کر لیں، اللہ نے جب تک زندگی دی ہے. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اسی میں شب قدر ہے. اور شب قدر میں انشاءاللہ اگر ہم پانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے اور بڑی برکتیں. تو آپ کو عرض کرتا ہوں، کام ختم نہیں ہوں گے، کام کو ختم کرنا پڑے گا. ٹائم نکلتا نہیں ہے، نکالنا پڑے گا. آپ ہمت کریں، اس سال آپ آئیں، اگلے سال آپ کو دیکھ کر کئی اور آ جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت آئے کہ اس بار آپ اعتکاف بیٹھیں، اگلی بار آپ اعتکاف بٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے محلے کی مساجد میں بوڑھے حضرات کو تیار کیا جاتا تھا کہ بھائی بابا جی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے جب چاند نظر آئے گا یا آخری عشرے کے دوران. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے کہ صرف پاکستان میں لاکھوں عاشقان رسول، اور ان میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ینگسٹر زیادہ ملیں گے.
تو یہ یंगस्टर्स का इबादत की तरफ माइल होना, नमाज की तरफ माइल होना, दीन इस्लाम को प्रैक्टिस में लेकर आना, ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। और दावत इस्लामी ने ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को फोकस किया है कि कल इन्हें मुआशरे की बागडोर संभालनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन पर अच्छी कोशिश की बदौलत आज बहुत सारे यंग, यानी ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, वो एतिकाफ़ की सादत हासिल करते हैं। यानी एतिकाफ़ के हवाले से पहले एक आम कॉन्सेप्ट ये था कि एतिकाफ़ वो करेगा कि जिसका कोई कारोबार नहीं होगा, जो फारिग होगा, जो कुछ करने के काबिल नहीं होगा। लेकिन दावत इस्लामी ने ये जहन दिया है कि ये एक ऐसी सुन्नत है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल इस अंदाज को इख्तियार फरमाया है। तो ये सुन्नत हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करें। एतिकाफ़ की जो बरकत है ना, जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एतिकाफ़ करना हमारे प्यारे प्यारे आका की सुन्नत है। और एक आशिक रसूल के लिए इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी है एक दीवाना रसूल के लिए कि एतिकाफ़ प्यारे आका की सुन्नत है। तो सुन्नत पे अमल करने की बरकत नसीब हो रही है। साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ के अंदर हमने खुद देखा है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात की जाती है तो पता चलता है कि कई वो लोग जो पहले नमाजें भी नहीं पढ़ते थे, एतिकाफ़ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाँचों नमाजें बाजमात बल्कि तकबीर उला के साथ पढ़ रहे होते हैं। फिर अल्लाह की रहमत से इशराक, चाश, तहज्जुद पाबंदी के साथ दीगर नवाफिल, फिर कुरान पाक की तिलावत, यानी कि पिछले एतिकाफ़ में हमने यहाँ तक के इस्लामी भाई से जो मालूमात की कि 8-8, 9-9 बार कुरान पाक ख़त्म किया इन्होंने। और एक एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार दूर पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कलमा तय्यबा अलग पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों का ज़ौक़, शौक़, इबादत की लज्जत, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखना, नमाज सीख रहे होते हैं, वज़ू के मामला सीख रहे होते हैं। तो अल्लाह की रहमत है कि दावत इस्लामी के इस एतिकाफ़ से हम बहुत सारी जो बरकतें नसीब होती हैं। आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज़िम्मेदार से रब्ता कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी भी एतिकाफ़ की तरकीब बना दी जाएगी। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़। जब पिछले साल माह रमज़ान का एतिकाफ़ हुआ, कई आशिकान रसूल ऐसे थे कि जब रमज़ान जुदा हो रहा था, रमज़ान अलविदा हो रहा था, तो बड़े रिक्कत अंगेज़ उनके मनाजिर थे कि रमज़ान से जुदाई पर कई इस्लामी भाइयों की हिचकियाँ बन गईं। कई आशिकान रसूल जो थे वो आंसुओं से रो रहे थे। और कितने ऐसे इस्लामी भाई थे कि एतकाफ़ करने के बाद वो घर नहीं गए, बल्कि चांद रात को उन्होंने काफ़िलों में सफ़र कर लिया। आइए हम आपको रिक्कत अंगेज़ वो मनाजिर दिखाते हैं जिसमें रो रो कर आशिकान रसूल ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तासुरात रिकॉर्ड कराए। लिए चलते हैं पिछले सालों के एतकाफ़ की तरफ, उसमें किस तरह के मनाजिर थे और क्या तासुरात थे वो आपको सुनाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़। बस में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, अलविदा ना कर सके। अब जो बाकी दिन रह गए, अल्लाह से दुआ है कि हमें नेकियों में गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारी और आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आमीन। अल्लाह आका की सारी उम्मत पे रहम फरमाए। अल्लाह हम सबको आगे भी 5 वक्त बाजमात नमाज पहली सफ में अदा करने की साथ फरमाए। पता नहीं जिंदगी का भरोसा नहीं है, मिले नहीं मिले, इस अलविदा करने में बहुत यादें आएंगी रमजान की। रमजान नेकियों का कमाया और नमाज भी पढ़ाई, तरा भी पढ़ाई, तो हज्जत और फैज़ान मदीना आखिर तेरा बहुत सुकून मिला। अब रमजान जा रहा है, अल्लाह ताला करम करे। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो हज़ारों आशिकान रसूल
اعتکاف کر کے تبدیل ہو چکے. آئیے ہم آپ کو ایک اسلامی بھائی کی طرف لیے چلتے ہیں جو اپنے تاثرات دیں گے کہ پچھلے سال اعتکاف میں انہوں نے کیا سیکھا، کیا پایا، اور اس سال اعتکاف کرنے کے بعد ان کی کیا نیت ہے، کیا ان میں تبدیلی آئی، کیا انہوں نے سیکھا، اور عاشقان رسول کو وہ کیا میسج دیتے ہیں کہ وہ بھی اعتکاف کی تیاریوں میں اپنا حصہ ملائیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. میرا نام عبدالسمیع اتاری ہے، میں کراچی شہر کا ہی رہنے والا ہوں، اور الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے ماحول سے 3 سال سے وابستہ ہوں. میں نے اعتکاف کی برکتوں سے آج الحمدللہ امامہ شریف بھی سجایا ہے، اور داڑھی شریف بھی سجائی ہے، اور زلف مبارک بھی سجائی ہیں. اور اس سے پہلے کی جو میری زندگی تھی وہ بہت غفلت میں گزری. تو میں نے اعتکاف کیا، قافلوں میں سفر کیا، اس سے الحمدللہ میری زندگی میں بہت تبدیلی، بہت بدلاؤ آیا. اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر امامہ شریف سجایا، داڑھی سجائی، اور زلف مبارک بھی سجائیں. الحمدللہ 3 سال سے اعتکاف کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس سال بھی انشاءاللہ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا، اور میں خود بھی انشاءاللہ اعتکاف کروں گا. اور میرے والد صاحب کو بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ماحول میں نہیں تھے والد صاحب بھی، اور میں جب ماحول میں آیا تو میں نے ان کو بھی داڑھی شریف رکھنے کا کہا، اور الحمدللہ آج میرے والد صاحب کی بھی چہرے پہ داڑھی شریف سجی ہوئی ہے. میری نماز درست ہوئی، میں نے وضو کا طریقہ سیکھا، اور میں نے غسل کا طریقہ سیکھا، اور مزید میں نے اور بھی مطلب حرام حلال چیز کی پہچان کی، تیمم سیکھا، نماز جنازہ سیکھا، اور بہت کچھ الحمدللہ میں نے سیکھا اس ماحول سے. پہلی دفعہ اعتکاف کیا تھا. الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی روٹین رہتی تھی اعتکاف میں، سحری کرنا اور روزہ کھولنا، دعائیں. انشاءاللہ 2026 میں میں خود بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور مزید اسلامی بھائیوں کو جو ماحول میں نہیں ہیں اور ان کو میں دعوت دوں گا، اعتکاف میں لاؤں گا. انشاءاللہ میرا 5 اسلامی بھائیوں کا میرا انشاءاللہ نیت ہے کہ میں ان کو اعتکاف میں لاؤں گا. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ایک اسلامی بھائی کے تاثرات. یہ تو ہم نے ایک اسلامی بھائی کے تاثرات سنے ہیں کہ جو اعتکاف کر کے تبدیل ہو چکے. اس طرح کے ہزاروں مسلمان ہوں جو اعتکاف کر کے جن کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. آپ بھی نیت کریں. آپ نے بھی اگر ابھی تک اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے پیش نہیں کیا تو آپ بھی نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. آخری عشرے کا اعتکاف، 1 مہینے کا اعتکاف، اللہ جتنی ہمیں توفیق دے ہم اپنا حصہ ملائیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن جائیں. دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتا ہے الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں. تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں.